السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو سماعت کر رہے ہیں اور عربی جملوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب تک میں آپ لوگوں کو مرکب توصیفی کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مرکب توصیفی میں دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ موصوف ہوتا ہے، دوسرا پارٹ صفت ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت مل کر کے مرکب توصیفی بن جاتے ہیں۔ موصوف اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی اچھائی یا برائی یا خوبی وغیرہ بتائی جائے، اسے موصوف کہتے ہیں۔ صفت اسے کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بتائی جائے گی یا خوبی بتائی جائے گی کسی کے بارے میں، تو وہ لفظ صفت کہلائے گا۔ تو اب تک ہم مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر کے مشق کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب توصیفی بحالت نکرہ خبر کی جگہ پر رکھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مرکب توصیفی کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو معرفہ والی صورت ہم نے دیکھ لیا ہے کہ معرفہ والی صورت جو ہوگی مرکب توصیفی کی، وہ مبتدا کی جگہ پر ہوگی۔ اب آج ہم مرکب توصیفی کو بحالت نکرہ دیکھیں گے، نکرہ کی حالت میں دیکھیں گے، اور یہ نکرہ والی جو مرکب توصیفی ہوگی اس کا استعمال خبر کی جگہ پر ہوگا۔ تو دیکھیے، پہلے میں مرکب توصیفی نکرہ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد مرکب توصیفی بحالت نکرہ کو خبر کی جگہ پر رکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، ہمارے پاس جملے ہیں: خلیفۃ عادل، خلیفۃ عادل، انصاف ور خلیفہ یا عدل کرنے والا خلیفہ۔ خلیفۃ یہ موصوف ہے، عادل یہ صفت ہے۔ موصوف اور صفت مل کر کے مرکب توصیفی بنے ہیں اور یہ نکرہ کی حالت میں ہے۔ الف لام دونوں پارٹ پر نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں پارٹ نکرہ ہیں۔ قائد شجاع، قائد شجاع، ایک بہادر لیڈر، ایک بہادر لیڈر، دونوں نکرہ ہیں۔ قائد موصوف ہے، شجاع صفت، موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی بنے ہیں۔ بلد اسلامی، بلد اسلامی، کوئی اسلامی شہر، کوئی اسلامی شہر۔ مکان نظیف، مکان نظیف، صاف ستھری جگہ۔ حج معروف، حج معروف، حج کے معنی ہے محلہ، معروف کے معنی ہے مشہور، کوئی مشہور محلہ۔ لاعب ممتاز، لاعب ممتاز، لاعب کے معنی کھلاڑی، ممتاز معنی شاندار۔ موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی۔ لاعب ممتاز، ایک شاندار کھلاڑی۔ ملعب کبیر، ملعب کبیر، ملعب کھیلنے کی جگہ، کبیر معنی بڑا، تو معنی کیا ہوگا؟ ملعب کبیر، بڑا کھیل کی جگہ یا بڑا کھیل کا میدان۔ مسبح صغیر، مسبح صغیر، مسبح معنی حوض، صغیر معنی چھوٹا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا حوض۔ عامل نشیط، عامل نشیط، عامل معنی مزدور ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، اور نشیط معنی پھرتیلا، چست۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیے: عامل نشیط، پھرتیلا مزدور، ایک پھرتیلا مزدور۔ لحم طری، لحم معنی گوشت ہوتا ہے، طری معنی تازہ،
تو کچھ تازہ گوشت، کچھ تازہ گوشت۔ شاہدن کاذبن، شاہدن مانے گواہ ہوتا ہے، کاذبن مانے جھوٹا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ ایک جھوٹا گواہ۔ رجل امین، رجل مانے مرد، امین مانے امانت دار، امانت والا، ایک امانت دار آدمی۔ بیت جمیل، ایک خوبصورت گھر۔ بیوت جمیلۃ، بہت سے خوبصورت گھر۔ اب دیکھیے یہ مرکب توصیفی بحالت نکرہ کو ہم خبر کی جگہ پر رکھ کر کے پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مکمل جملہ اسمیہ ہم بنا رہے ہیں۔ دیکھیے سیدنا الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام صادق، سیدنا ہمارے سردار، ہمارے آقا، الصدیق الاکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام صادق سچے امام ہیں، امام صادق سچے امام ہیں۔ دیکھیے امام نکرہ ہے، اس کی صفت بھی صادق نکرہ ہے، یہ موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہیں اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام صادق سچے امام ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ عادل، ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف ور خلیفہ ہیں۔ خلیفۃ عادل مرکب توصیفی بحالت نکرہ خبر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، انصاف ور خلیفہ ہیں۔ خلیفۃ عادل انصاف کرنے والے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رجل کریم، ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخی، ایک سخی مرد ہیں۔ رجل کریم ایک سخی مرد ہیں۔ رجل موصوف، کریم صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر کے مرکب توصیفی بنا، نکرہ کی حالت میں ہے اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رجل شجاع، ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر مرد ہیں۔ اب یہاں غور کریے، رجل موصوف، شجاع صفت، دونوں بحالت نکرہ میں ہیں، مرکب توصیفی ہے اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں۔ مکۃ المکرمۃ مدینۃ کبیرۃ مبارکۃ، مکہ مکرمہ ایک بڑا بابرکت شہر ہے۔ مدینۃ موصوف، کبیرۃ صفت، مبارکۃ بھی صفت ہے، موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مکہ مکرمہ ایک بڑا بابرکت شہر ہے، مدینۃ مانے شہر، ایک بڑا بابرکت شہر ہے۔ السمک غذاء مفید للانسان، السمک مانے مچھلی، غذاء مانے غذا، مفید مانے فائدہ مند، للانسانی انسان کے لیے۔ مچھلی فائدہ مند غذا ہے انسان کے لیے۔ غذاء مفید یہ مرکب توصیفی ہے جو خبر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ تو مچھلی فائدہ مند غذا ہے انسان کے لیے۔ الدراجۃ الناریۃ مرکبۃ مفیدۃ، الدراجۃ الناریۃ موٹر سائیکل، مرکبۃ مفیدۃ فائدہ مند سواری ہے، موٹر سائیکل فائدہ مند سواری ہے۔ المعبد الہندوکی مکان الشرک، المعبد الہندوکی مکان الشرک، ہندوؤں کا عبادت خانہ شرک کی جگہ ہے۔ المعبد الہندوکی، ہندوؤں کا عبادت خانہ، مکان الشرک، شرک کی جگہ ہے۔ ناظرین اسی طرح اور بھی مرکب توصیفی کی آپ مثالیں دیکھتے جائیں جو بحالت نکرہ میں ہیں اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے محمد رسول صادق،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ رسول صادق موصوف صفت ہے اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ ھذا کتاب عربی، یہ عربی کتاب ہے۔ تلک مجلۃ اردیۃ، وہ اردو رسالہ ہے۔ ہؤلاء رجال صادقون، یہ سب سچے مرد ہیں، سچے آدمی ہیں۔ التلمیذ المجتہد رجل رابح، محنتی طالب علم نفع دینے والا آدمی ہے، نفع بخش آدمی ہے۔ الخضری رجل امین، الخضری رجل امین، سبزی بیچنے والا امانت دار آدمی ہے۔ حامد رجل صالح، حامد نیک مرد ہے۔ الاسلام دین قیم، اسلام ایک سیدھا دین ہے یا اسلام قائم رہنے والا دین ہے۔ ھذہ ساعۃ غالیۃ، یہ مہنگی گھڑی ہے۔ ذالک خاتم فضی، وہ چاندی والی انگوٹھی ہے۔ الجامعۃ الاشرفیۃ مدرسۃ عظیمۃ، جامعہ اشرفیہ بڑا مدرسہ ہے۔ حامد ولد نشیط، حامد پھرتیلا لڑکا ہے۔ ہؤلاء رجال صالحون، یہ سب نیک مرد ہیں۔ ہن مؤمنات صادقات، وہ تمام سچی مومنہ ہیں۔ وتاجر امیر، وہ امیر تاجر ہے۔ ہما رجلان قویان، وہ دونوں طاقتور مرد ہیں۔ انتما فلاحان نشیطان، تم دونوں چست کسان ہو، تم دونوں پھرتیلا کسان ہو۔ ھذا بیت ضیق، یہ تنگ گھر ہے۔ ذالک باب کبیر، وہ بڑا دروازہ ہے۔ انتما امرأتان سمینتان، تم دونوں موٹی عورتیں ہو۔ ہما تلمیذتان مجتہدتان، وہ دونوں محنتی طالبہ ہیں۔ القرآن کتاب مقدس، قرآن مقدس کتاب ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس ویڈیو کو بھی بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرکب توصیفی کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے۔ تو جو مرکب توصیفی معرفہ ہوگا وہ مبتدا کی جگہ پر آئے گا، اور جو مرکب توصیفی نکرہ ہوگا وہ خبر کی جگہ پر لایا جائے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ فارمولہ ہے تو مرکب توصیفی معرفہ والا جو مرکب توصیفی ہے اس کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے، اور جو مرکب توصیفی نکرہ والا ہے تو اس کو ہم خبر کی جگہ پر استعمال کریں گے۔ بہرحال اس ویڈیو کو بھی بار بار سنیں اور عربی جملوں کو یاد کریں، اور ان جملوں کو اپنے کاپی پر نوٹ کریں اور اس کو زبان سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ سارے جملے آپ کی زبان پر آ جائیں۔ ناظرین، ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن کو سمجھنا مقصد ہے۔ ان جملوں کو آپ یاد رکھیں گے اور جو قواعد اور رول سے بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ جب ہم قرآن شریف کا ترجمہ کریں گے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، قرآن شریف کی آیتوں کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان جملوں کو اچھی طرح یاد رکھیں، اور جو ہمارے نئے بھائی ہیں، جو ہمارے نئے ناظرین ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآنی عربی گرامر کورس کی نمبر 1 ویڈیو سے سننے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی فائدہ مند ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ آپ 2-3 مہینے کے اندر جب ہمارا یہ کورس مکمل ہوگا آپ اپنے اندر ایک خوشی محسوس کریں گے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے اس کورس کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ سستی سے کام نہ لیں اور لگاتار متواتر ہمارے قرآنی عربی گرامر کورس کو سننے کی کوشش کریں، اور جو نئے لوگ ہیں برائے کرم وہ نمبر 1 ویڈیو سے ضرور سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ منہاج العربیہ حصہ اول کی بھی ویڈیو سنیں اور منہاج العربیہ حصہ دوم کی بھی ویڈیو سنیں
تاکہ آپ کو عربی جملوں پر گرفت ہو، عربی جملوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بہرحال ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔